نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 127 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو تم فرماؤ کہ اللہ جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ کہ اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، ما یتلی علیکم فی الکتاب، جو تمہارے سامنے کتاب تلاوت کی جاتی ہے، فی یتامی النساء، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ اور فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اگر حسن صورت نہ رکھتی اور مالدار ہوتی تو اسے نکاح ہی نہ کرتے، اور نہ کسی اور سے اس کو نکاح کرنے دیتے، اس کو ایسے ہی نہ پڑا رہنے دیتے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک میں یتیموں اور بیواؤں اور معاشرے کے کمزور و محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں، بیواؤں، عورتوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، میاں بیوی دونوں پر، أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ آپس میں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور فرمایا صلح خوب ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ دونوں معنی اس کے لیے گئے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔
اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی کا اندیشہ ہو نا، تو قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، نہ اس کے صحیح حقوق ادا کرے، نہ اس سے پیار محبت کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ دونوں گزارا کریں، صلح کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، عورت ہی برداشت کرے، بلکہ مرد بھی برداشت کرے۔ مرد و عورت کا جو آپس میں صلح کر لینا، زیادتی کرنے، وہ جدائی ہو جانے، دونوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ طلاق جو ہے نا، اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق دینا ہے۔ اب آگے جو جس کی زیادہ بیویاں ہیں ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات نازل فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَوْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، وَلَن تَسْتَطِيعُوا تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم عورتوں کو برابر رکھو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم کتنی ہی ہرس کرو، کتنی ہی کوشش کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلَ کہ ایک بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اگر تو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ذرا توجہ فرمائیں، یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی چیز میں ایک کو دوسری پر ترجیح نہ دو، یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ قدرتی طور پر بعض عورت جو ہے نا بندے کو زیادہ پسند ہوتی ہے، اس سے طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے، اور طبیعت کا زیادہ میلان ہو جانا، کسی سے زیادہ محبت ہو جانا، یہ بندے کے نا دائرہ اختیار میں نہیں، یہ قدرتی امر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں نا سمجھایا جا رہا ہے کہ قلبی محبت طبی میلان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو یہ نہ تو تم کر سکتے ہو، اور ایک ہی بیوی کی طرف یہ نہیں کہ ایک ہی بیوی کی طرف تم جھک جاؤ اور دوسری کو ایسے ہی نہ بالکل بیکار چھوڑ دو، اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہ دو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک تو یکساں برتاؤ کرو۔ فرمایا محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پہننے، پاس رکھنے، وہ ایسے امور جن میں برابری کرنا اختیار میں ہے، ان امور میں تو ان سے حسن سلوک اختیار کرو، یعنی جتنا تم ان سے حسن سلوک اختیار کر سکتے ہو نا اتنا تو کام کرو نا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی سے محبت ہے تو بس اس کو اپنا لیا اور دوسری کو نہ چھوڑ رہے ہو اور نہ اس سے محبت کر رہے ہو، نہ کوئی حسن سلوک کر رہے ہو۔ اور فرمایا وَإِن تَفَرَّقُوا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو آپس میں رہن سہن اختیار کرنے کی، حسن سلوک اختیار کرنے کی، طلاق سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہ ہمارا عورت جو ہے نا وہ اسی پریشانی میں بیٹھی رہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وقال اللہ واسع حکیمہ، فرمایا اللہ وسعت والا حکمت والا ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقعہ ہو جائے تو دونوں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا، اور وہ وسعت والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور فرمایا بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم نہ مانو تو بے شک اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ بار بار اللہ پاک اپنی ملکیت کا اظہار فرما رہے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اسی بات کو دہرایا گیا، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات سے غنی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے نا تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ لے آئے۔ تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کو دوسروں کو اس کا مالک بنا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی میت میں اس قوم کو ان کے اوپر آباد کر دیا، حکومت عطا فرما دی۔ اور اس کی شان بلند ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو جاؤ سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں۔ اگر میری ہدایت نہ ملے تو تم سب گمراہ ہو جاؤ، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو اور میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے کہ جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے یہ جان لے کہ میں بخش دینے والا، بخشنے پر میں ہی قادر ہوں۔ اور فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے، اور جس نے عمل رضائے الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے فقط دنیا کا طالب ہونا وہ نادان اور بے عقل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت، اس کی یہ جو ہے نا اس میں ہمت چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اور فرمایا اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ فرمایا
شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربون، فرمایا اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جب گواہی دینی ہے چاہے گواہی حق سچ کی دینی ہے۔ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اور فرمایا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، فرمایا تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ ہو جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ اقربا پروری، رشتہ داروں کی طرف مائل ہونا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان سب کو شمار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے نا اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے نہ ہٹو، انصاف پر قائم رہو۔ اس کی عظیم الشان مثال اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اور فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی مثال قائم کر کے نہ قیامت تک کے لیے انصاف کرنے پر مہر ثبت فرما دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور فرمایا اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی اس پر ایمان رکھو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں والیوم الآخر اور قیامت کو نہ مانے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں اہل ایمان کو مخاطب فرمایا آمنو، ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والو، تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں، تمام رسولوں پر، جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والو، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔
یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بول سکتے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ پر، قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام